حضرت محدث ابن جوزی نے لکھا ہے کہ حضرت حبیب اجمی ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک شخص اکثر آتا تھا، بڑا مالدار تھا، ایک ہی بیٹی تھی، وہ بھی ٹانگوں سے معذور تھی. تو آپ اکثر اس کو کہتے کہ تو توبہ کر، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر انسان کا جب کوئی اپنا نہیں رہتا پھر اسے مصلی یاد آتا ہے، لیکن اگر مصلی کی عادت بچپن سے پڑ جائے نا تو پھر ذرا آسان ہوتا ہے اللہ سے دل لگانا. وہ اکثر آپ اس کو کہتے کہ ٹھیک ہو جائے کہ تو بیٹی ہے، وہ بھی بیچاری معذور ہے، تو کہاں دولت لے جائے. آج کرتا ہوں، ہم تاریخیں دیتے رہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ کہ رمضان سے میں نے نیک ہو جانا ہے، عمرہ کر کے آؤں گا تو پھر میں پکا نمازی ہوں. خدا کے بندو، کس نے تجھے بتایا ہے کہ رمضان تک تو زندہ رہے گا؟ کس نے خبر کی کہ عمرہ کرنے تک تو بچے گا؟ حضرت حبیب اجمی اس کو کہتے تو کہتا بڑی جلدی ٹھیک ہو جاؤں گا. ایک دن سویرے سویرے توبہ کرنے آ گیا. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ تو کہنے لگا حضرت جی کل ایک 15 سال کا نوجوان ملا ہے اور مجھے توبہ کرا گیا. مزہ ہی اس عمر میں اللہ اللہ کرنے کا. نبی کریم سے محبت بھی کرنی ہو تو یہی عمر ہے. عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دی نوں تے پھر مینوں کھیڈاں بھول گئیاں. کجل پایا سی میں یار دے ویکھنے نوں، پھر او دی یاد وچ روندیاں ہی ڈل گئیاں. حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رولدی پر ہن تے رول گئیاں. جن لوگوں نے ابو جال کو قتل کیا تھا ان کی عمریں بھی 15 سال تھی. ہم تو بڑے نہیں نہ ہوتے ساری زندگی، نہ ہمیں کو بڑا ہونے دیتا ہے، ہم بڑے ہی نہیں ہوتے. یہی تو عمر ہے کچھ کر گزرنے کی. 15 سال کا نوجوان توبہ کرا گیا. تو حضرت حبیب اجمی کہنے لگے وہ کیسے؟ کہنے لگا حضرت جی میں کل منڈی گیا تھا، مجھے کچھ سامان خریدنا تھا، تو بغداد کے بازار سے میں نے مچھلی خرید لی 10 کلو، باقی بھی سامان تب خود لے جا نہیں سکتا تھا. تو مزدور آپ کو پتہ ہے بیچارے آج بھی سڑکوں پہ بیٹھے ہیں. تو مزدور بیٹھے تھے تو ان میں ایک نوجوان 14-15 سال کا، چہرے پہ بڑی روشنی. میں نے اس کو کہا بیٹے مزدوری کرو گے؟ کہنے لگا حضور مزدوری بھی کرتا ہوں، پڑھائی بھی کرتا ہوں، اور جو اللہ کو منظور ہو اس کی عبادت بھی کرتا ہوں. میں نے اسے کہا کہ یہ میرا سامان ہے فلاں جگہ پہنچانا ہے، کیا لوگے؟ کہنے لگا 3 دینار مزدوری. سودا طے ہو گیا. اس نے سامان اٹھا لیا. کہتے ہیں رستے میں ظہر کا وقت ہو گیا. کہنے لگا چچا اگر اجازت دو تو نماز پڑھ لوں. 15 سال کا جوان. کہتے میں رکھ کے نا وہاں سامان تو پھٹے پہ بیٹھ گیا، وہ نماز پڑھنے چلا گیا. باقی لوگ دیر سے آئے، وہ بچہ جلدی آ گیا. میں نے کہا بیٹے آپ جلدی آ گئے؟ کہنے لگے نفل چھوڑ دیے. اب یہی نہ سمجھ لیں کہ کام چور ہے، میں بعد میں پڑھ لوں گا. کہتے ہیں وہ دوپہر کا وقت، رمضان بھی نہیں تھا. میں اس بچے کو نوجوان گھر لے گیا اور میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ بڑا نیک ہے، نمازی ہے. اور راستے میں یہ بھی ہوا ہے کہ میں نے اسے ایک دفعہ کہا ہے کہ یہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے دے دو، گرمی بڑی ہے، تمہیں پسینہ آ رہا ہے، میں اٹھا لیتا ہوں. کہنے لگا نہیں چچا میں رزق حلال کھاتا ہوں، اگر آپ اٹھائیں گے تو میں 3 دینار مزدوری پوری نہیں لوں گا، پھر پیسے کم کروں گا. میں نے طے کیا ہے کہ اٹھاؤں گا. تو کہتے ہیں میں نے اپنی بیوی کو بتایا تو بڑی متاثر ہوئی. کہنے لگی دوپہر کا کھانا پک گیا، اسے کو روٹی کھا لیں. رمضان بھی نہیں تھا. کہتے میں باہر نکلا، اس کو 3 دینار تھمائے. تو میں نے کہا بیٹے ایک بات میری مانو گے؟ کہنے لگا بتائیے. میں نے کہا کھانا پکائے کھا لو. کہنے لگا میں معافی چاہتا ہوں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. حضور نے حکم دیا، حکم نبی کریم نے حکم دیا، بخاری مسلم کی حدیث ہے. فرمایا نوجوانوں اگر تمہارے پاس طاقت ہے تو نکاح کر لو ورنہ روزے رکھو. حکم دیا، یا نکاح اور یا روزے، یہ سرکار کا حکم ہے. بھائی نفلی روزہ نفس کی قوتوں کو کچلتا ہے، انسان میں نورانیت اور روحانیت لاتا ہے. کہتے وہ کہنے لگا میں نے روزہ رکھا ہے. میں اور متاثر ہو گیا. میں نے کہا اب کیا کرو گے؟ کہیں اور جانا ہے؟ کہنے لگا نہیں، میں جس دن 3 دینار کما لیتا ہوں پھر میں مزید لالچ نہیں کرتا. باقی وقت یا قرآن مجید پڑھتا رہتا ہوں یا نبی پاک پہ درود شریف پڑھتا رہتا ہوں. آپ بتائیں. تو میں نے کہا کہ افطار میرے ساتھ کر لو. کہتے ہیں میں اسے مسجد چھوڑ آیا اور خود میں لوٹ آیا. افطار کے بعد میں اسے لایا، کھانا کھلایا، عشاء پڑھی. اس کا گھر دور تھا، میں نے ڈرائنگ روم کھول دیا، بیٹھک کھول دی، وہیں وہ سو گیا. میری 20 سال کی معذور بچی کبھی چل نہیں سکتی تھی، کوئی طبیب کوئی حکیم میں نے چھوڑا نہیں تھا اس کو دکھایا نہ ہو. ایک ہی بیٹی، وہ بھی معذور پیدائشی. اس کے کمرے میں گئے، میاں بیوی اسے کھانا کھلا اور بتایا بیٹے ایک نوجوان ہے، بڑا نیک ہے ہمارے گھر میں، آج بڑا پرہیزگار. پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ نبی کریم فرماتے ہیں جب نوجوان اٹھ کے تہجد پڑھتا ہے نا، نوجوان
تو اللہ فرشتوں کے سامنے اس نوجوان پر فخر فرماتا ہے. اللہ فخر کرتا ہے کہ عمر دیکھو دیکھو یہ میری بارگاہ. اللہ فخر کرتا ہے, اللہ یعنی خدا خود میر مجلس بود, اللہ فخر کرتا ہے. اب سوچے, تو ہم نے اپنی بیٹی کو بتایا کہ نوجوان اور بڑا نیک ہے, تو کہتے ہیں وہ کھانا کھلا کے ہم واپس آ گئے. آدھی رات کا وقت ہوا تو دروازے پہ دستک ہوئی. بچی اپنے کمرے میں سو رہی تھی, ہم اپنے کمرے میں, وہ بیٹھک میں. گھبرا کے اٹھے کہ اس وقت کون ہے دروازے پہ؟ تو بیٹی کہنے لگی ابا دروازہ تو کھولنا. کہتے ہیں دروازہ کھولا تو 20 سال ہو گئے تھے بیٹی کو, کبھی اس نے چل کے نہیں دکھایا تھا, کبھی دوڑ کے ادھر جاتی کبھی ادھر آتی. کہتی ہے الحمدللہ اللہ نے میری ٹانگیں ٹھیک کر دی. ہم دونوں رونے لگے, اے اللہ تو کتنا کریم ہے, کیسے ہوا بیٹے سارا کچھ؟ تو بیٹی کہنے لگی ابا آپ نے کہا تھا نا کہ نیک نوجوان آیا ہے, تو میرے دل میں خیال آیا اللہ اگر واقعی نیک ہے تو اس کے صدقے مجھے شفا ہی دے دے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. تو کہنے لگی ابھی میری دعا بھی پوری نہیں ہوئی تو رب کریم نے فضل کیا ہے اور مجھے شفا عطا کر دی. کہتے ہم دوڑ کے اس کے کمرے میں گئے, اور جب ہم نے ہاتھ رکھا تو دروازہ پہلے سے کھلا تھا, ایک خط چھوڑ گیا تھا. آج کل کے پیر کی کرامت ہوتی تو فیس بک پہ دے دیتا, باقیوں کو بھی ذرا بھول پتہ چلے. کہتے ہیں وہ خط چھوڑ گیا اپنے بستر پہ کہ اگر تم لوگوں کو مجھ سے محبت ہو گئی ہے تو میرے پیچھے نہ دوڑنا, اس رب کی بارگاہ میں جھکنا جس رب نے میرے اوپر بھی فضل فرمایا ہے اور آپ پر بھی کرم فرمایا. میرے نوجوان دوستو, یہ جو بچپنا ہمیں لوگ کہتے ہیں نا ابھی بچے ہو, ابھی جب آپ بالغ ہو گئے تو نماز فرض ہو گئی, سچ بولنا ضروری ہو گیا, رزق حلال کھانا ضروری ہو گیا, شریعت ساری کی ساری لاگو ہو. ایک تو درگزر سے کام نہیں, دوسرا اپنی زندگی کے اندر خواہشات کو چھوڑیں. سادہ کھانا تو ویسے ہی انسان کو تندرست رکھتا ہے. یہ جو چکر ہم نے ڈالا ہوا ہے نا مرضیاں کرنے کا, اب موٹر سائیکل بالکل اچھی بھلی ہوتی ہے پر سفارش یہ ہے کہ ماڈل پرانا ہو گیا ہے, تو یہ تو کمزور لوگوں کی علامت ہے. حضرت غوث پاک جیلانی پیر بعد میں بنے, عالم بعد میں, اگرچہ پیدائشی ولی تھے, لیکن غوث اعظم کہتے ہیں میں نے سبق استاد کے پاس بعد میں پڑھا. میں نے حضرت ابو سعید مخزومی کے ہاتھ پر بیعت بعد میں ہوا, خلافت بعد میں ملی, سارا کچھ بعد میں ہوا. پہلے دن جب گھر سے نکلا, ابا جی میرے وصال کر گئے تھے, کہتے ہیں میری ماں نے سید زادی نے مجھے گود میں لیا اور میرا ماتھا چوم کے کہنے لگی عبد القادر ایک وعدہ میرے ساتھ کر, زندگی میں تیری زبان سے جھوٹ نہیں نکلنا چاہیے, تیری زبان سے جھوٹ ہے. اور غوث پاک فرماتے ہیں جب میری ماں میرے ساتھ یہ بات کر رہی تھی تو میری ماں رو رہی تھی, کبھی رو کے بھی کسی نے نصیحت کی ہے بچوں کو. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھ پر میری ماں کی بات طاری ہو گئی میری ماں کی بات. وہ میری ماں نے آنسوؤں کے اندر لپیٹ کر جو مجھے تحفہ دیا تھا نا سچ کا, وہ میرے ذہن پر, دل پر, روح پر چھا گیا. اور ڈاکو جب لوٹنے آئے تو 100 دینار کپڑوں میں سلا ہوا تھا. وہ کبھی کسی نے ڈاکوؤں کو بھی بتایا کہ پیسے ہیں تو لے لو. یہاں تو شریعت بھی بڑی ساری گنجائش دیتی ہے کہ بچاؤ اپنا مال, لیکن غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ماں نے مجھے آنسوؤں میں لپیٹ کر دیا تھا, لپیٹ کر کے سچ بولنا. تو مائیں عظیم ہو تو پھر بیٹے بھی عظیم ہی ہوتے ہیں, ماں عظیم ہو تو بیٹا بھی پھر عظیم ہی ہوتا ہے. لپیٹ کر سچ کا تحفہ دیا تھا. تو سیدنا غوث پاک فرماتے ہیں جب انہوں نے آ کے کہا نا کہ تیرے پاس کیا ہے, تو میں نے کہا 100 دینار ہے. اس نے جیبیں بھی کھولی, ہاتھ بھی کھولے, جوتے بھی اتارے, پگڑی بھی کھلوائی, کوئی شے نہ نکلی. تو کہتے ہیں وہ سردار کے پاس لے گیا, کہنے لگا سردار یہ عجیب بچہ ہے, کہتا ہے 100 دینار ہے, سارا ڈھونڈ لیا ملے نہیں, تو یہ جھوٹ بول رہا ہے. تو کہتے ہیں جب اس نے کہا نا جھوٹ بول رہا ہے, تو حضرت غوث اعظم کہتے ہیں مجھے جلال آیا, غصہ. میں نے کہا خبردار یہ بات نہ میرے ساتھ آج کے بعد کرنا, میں جھوٹ نہیں بولتا, یہ میرے قریب نہیں آ سکتا, خبردار. یہاں بچوں کو غصہ تب آتا ہے جب مرضی کا برگر نہ ملے. غوث اعظم کو غصہ کب آیا, خبردار سارا کچھ کر. آج کے بعد یہ لفظ نہ کہنا میں جھوٹ بولتا ہوں, عبد القادر جھوٹ نہیں بول سکتا, ہو ہی نہیں سکتا. اس نے کہا پھر بتا پیسے کدھر ہیں. تو حضرت غوث اعظم نے بٹن کھولے اور الٹ کر کے کرتا کہنے لگے میری ماں نے سیے تھے. 12 سال کے غوث پاک, ایک روایت ہے 14 سال. یہ ہم لوگ اس کو کہانی سمجھتے ہیں,
کہانی نہیں بھائی، یہ واقعہ اگر تیرے میرے سامنے ہو تو اللہ کی عزت کی قسم کھاتا ہوں میں اور آپ بھی توبہ کر دیں، کیونکہ وہ واقعہ نہیں ہو رہا تھا، وہ کیفیات تھی، وہ طاری تھا سارا کچھ اس وقت۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پیسے 14 سال یا 12 سال عمر مبارک ہے، ڈاکو اس کا سردار کہتا ہے مجھے 22 سال ڈاکے مارتے ہو گئے تھے، اور 14 سال کا بچہ عشق لگا سی کھیڈا کھیڈ دی، 14 سال کا بچہ غوث اعظم نے پلٹ کے دکھا یہ پیسے۔ تو وہ ڈاکو کا سردار کہتا ہے کہ پتہ نہیں مجھے کیا ہوا کہ بچے کے جذبات کس طرح کے ہیں، افکار کس طرح کے ہیں، خیالات کس طرح، کہتا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں علم سیکھنے بغداد جا رہا ہوں۔ تو کہا بیٹا دنیا پیسے چھپاتی ہے، تو نے بتایا کیوں؟ تو حضرت غوث اعظم نے پیسے اتار کے پھینکے، کہنے لگے پیسے تو رکھ، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ماں سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ سچ بولوں گا، لے پیسے تجھے دے رہا ہوں۔ ڈاکو کا سردار کہتا ہے بچے کی اتنی عمر نہیں جتنے مجھے پاپ کرتے سال گزر گئے، اور اس بچے کا ماں سے کیا ہوا وعدہ مجھے بدل گیا۔ میں دوڑ کے پیچھے گیا، میں نے کہا عبد القادر مجھے بھی یار بغداد ہی لے چل۔ کہا وہاں کیا کرنا ہے؟ کہا جس استاد کے پاس تو آگے بیٹھ کے پڑھے گا میں اس کے پیچھے بیٹھ جایا کروں گا، چلو بڑھاپے میں بھی کو رٹا لگا کے قرآن و سنت سیکھ جاؤں گا۔ تو کہتے ہیں تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگے عبد القادر تو ماں سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑتا، میں رب سے کیے ہوئے وعدے توڑ رہا ہوں، توبہ میری۔ ڈاکو سے کہنے لگے جاؤ کوئی سردار اور بنا لو، مجھے تو ماں بیٹے کا رشتہ جیت گیا ہے، یہ ماں بیٹے کا رشتہ مجھے جیت کے لے گیا، میں جیت گیا ماں بیٹے کے رشتے میں، یہ مجھے فتح کر گئے، تم کوئی اور سردار بنا لو۔ تو 22-23 ڈاکو تھے، پیچھے آ کے بیٹھ کہنے لگے سردار اگر گناہ اکٹھے کیے ہیں تو نیکیوں میں اکیلا تو نہ چھوڑ۔ او بھائی ماں بیٹے کا رشتہ اور ماں بیٹے کی تربیت، تو 14 سال کا بچہ توبہ کرا جاتا ہے، پر مصیبت یہ ہے کہ ہم وہ مائیں تیار کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے، لیکن ہم نے سدا ناکام نہیں رہنا۔ ایک درویش کی بات کر کے سمیٹنے کی طرف حضرت ابراہیم بن یزید نخعی رحمت اللہ تعالی علیہ، حجاج بن یوسف نے جب بڑے ظلم کیے نا تو ایک شخص اٹھا حضرت ابراہیم بن یزید نخعی رحمت اللہ، جنہوں نے حجاج کے خلاف فتویٰ دیا کہ ظالم ہے، اور پھر تقریریں کی کہ ظالم ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ علماء کی تقریروں سے کیا ہوتا ہے، علماء کی تقریروں سے انقلاب آ جاتا ہے۔ آپ یقین کریں علماء کا قلم تلوار سے زیادہ کام کر دکھاتا ہے، فتویٰ بھی دیا، تقریریں بھی کی، اس قدر زیادہ ان کے فتوے کی نقلیں تیار کر کے بانٹی گئی کہ حجاج پریشان ہو گیا، سپاہیوں کہنے لگا گرفتار کر کے لاؤ ابراہیم بن یزید نخعی، جہاں ملے گرفتار کرو۔ سپاہی گرفتار کرنے گئے، علماء اور مشائخ سے جو لوگ پیار کرتے ہیں نا وہ روح کی گہرائیوں سے پیار کرتے ہیں، جانے دیتے ہیں اپنے بزرگوں کے ناموں پر۔ لوگ ان کو اٹھا کے لے گئے، کہا بابا جی ہم حفاظت کریں گے، دور ان کو کہیں چھپا دیا، فتویٰ ان کا دھڑا دھڑ چل رہا ہے، اور بھی کوئی بات وہ کرتا تو آپ فتویٰ دیتے وہ چھپ جاتا، وہ چھپ کے اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، اور ایک کونے میں بیٹھے ہیں مورچے میں، پھر بھی ان کا جو نظام ہے وہ پورا عروج پہ ہے، حجاج کی کرسی کانپ رہی ہے۔ حجاج نے ایک دن بلایا، کہنے لگا جو سپاہی ان کو گرفتار کرے گا نا ایک سپاہی کو 1,500 دینار دوں گا، اس کو مکان دوں گا، جائیدادیں دوں گا، 1,500 ماہانہ اس کو تنخواہ ملے گی ساری زندگی، گرفتار کرو۔ اب وہ سپاہی گلیوں میں گھومنے لگے کسی طریقے بابا پکڑا جائے، لیکن نہ پکڑے گئے۔ ایک دن ایک بزرگ تھے، ان کا نام بھی ابراہیم بن یزید تھا، لیکن وہ ابراہیم بن یزید نخعی تھے، یہ ابراہیم بن یزید تیمی تھے، یہ علاقہ تیم کے رہنے والے، عمر بھی تقریباً ایک جیسی تھی، محلہ بھی ایک تھا۔ تو وہ دروازے پہ نماز پڑھ کے باہر نکلے تو انہیں پتا ہے کہ لوگ ابراہیم بن یزید، پتا ہے انہیں، کہا تمہارا نام کیا؟ کہنے لگے ابراہیم، والد کا نام کا یزید۔ ابراہیم بن یزید کا، ہاں اٹھاؤ بھائی، خوشی کی انتہا نہ رہی، پکڑا لے گئے، رستے میں بھی مارا، تھانے لے جا کے، جیل لے جا کے بھی مارا، اتنا مارا کہ بزرگوں کا رنگ بدل گیا، منہ اور ناک سے خون آنے لگا۔ جا کے حجاج کو کہا تیرا مجرم ابراہیم بن یزید پکڑا گیا۔ حجاج نے بڑے انعامات دیے، تنخواہیں ہمیشہ کے لیے لگ گئیں، پلاٹ نام ہو گئے۔ انہوں نے بتایا نہیں کہ میں تیمی ہوں، نخعی نہیں، مار کھاتے رہے، جیل میں رہے۔ اب فوجیں چپ کر کے بیٹھ گئیں، ان کا جو فتویٰ تھا وہ زیادہ پھیلنے لگ گیا، کیونکہ اب ان کی تلاش ختم ہو گئی، خطرہ ختم ہو گیا، کام وہ زیادہ کرنے لگ گئے۔ یہاں یہ گرفتار ہو گئے، حالات بڑے کٹھن ہوئے، کچھ علاقوں میں کچھ جیلیں سخت ہوتی ہیں۔
حجاج بن یوسف نے دماس نام کی جیل بنائی ہوئی، اس جیل میں جناب ابراہیم بن یزید تیمی کو ڈال دیا۔ آپ کی عمر 60 سال تھی، ماں کی عمر 90 سال تھی۔ ماں بیٹا ڈھونڈنے لگی، ڈھونڈتے 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 کسی نے بتایا کہ وہ ابراہیم نخعی کے دھوکے میں تیرے بیٹے کو لے گئے۔ ماں جیل پہنچی، بیٹا ماں سے جب ملا تو بیٹا قدموں میں گرا، چہرہ دیکھ کے ماں کا کلیجہ پھٹا، اتنے زخم میرے بیٹے کے وجود پر۔ کہا بیٹا انہیں بتایا کیوں نہیں کہ تو تیمی ہے نخعی نہیں، بتایا کیوں نہیں؟ تو جناب ابراہیم تیمی نے ماں کے منہ پہ ہاتھ رکھا، اماں چپ کر جا، میں ایک جاہل آدمی ہوں، میرے وجود سے امت کا فائدہ کوئی نہیں، وہ رسول اللہ کے دین کا چمکتا ہوا چراغ ہے۔ اماں ان کی وجہ سے کتنے سینے روشن ہیں، کتنے دلوں میں ایمان کی تازگی ہے، کتنی آنکھوں میں رسول اللہ کی محبت کا نور ہے۔ اماں ابراہیم بن یزید نخعی کی وجہ سے ظالم کانپ رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، اور مظلوم اٹھتے ہیں کہ ہمارا بھی کوئی ہے نام لینے والا۔ اماں نہ، میری وجہ سے اگر وہ بچ سکتے ہیں تو میں کئی جانے دینے کو تیار ہوں، مہربانی کر اماں، تو نے نہیں کہنا، تو نے کسی کو بتانا نہیں۔ ماں کہنے لگی بیٹا تو نبی پاک کے دین کے غلام پر جان دینے لگا؟ کہا ہاں۔ اماں کہنے لگی پھر میں کسی کو بتاؤں گی نہیں، بلکہ میں تیرے حوصلے کی دعا مانگوں گی۔ اور ماں کہنے لگی بیٹا اگر قیامت کے دن اللہ نے مجھ سے پوچھا نا کہ تیرے بیٹے نے تیرے حق ادا کیے کہ نہیں کیے، تو میں کہوں گی مالک میں اپنے بیٹے سے بڑی راضی ہوں، اور اللہ میرے بیٹے کو بغیر حساب کتاب جنت دے، میں تیرے لیے دعائیں مانگوں۔ ماں تسلی دے کے بیٹے کو گھر آ گئی۔ حضرت ابراہیم تیمی کو اتنا مارا کہ 3 دن کے بعد جیل میں شہید ہو گئے۔ جب وہ شہید ہوئے، حجاج بن یوسف رات کو خواب دیکھتا ہے کہ آج تیری سلطنت میں کوئی جنتی فوت ہو گیا، جنتی فوت ہو گیا، جنتی حجاج نے پورے ملک میں پتہ کرایا تو کہا ایک ہی بندہ فوت ہوا ہے جو جیل میں تھا۔ تو حجاج آئے وہاں، جس وقت حجاج وہاں پہنچا نا، سرانے آ کے میت کے کھڑا ہوا، اسی وقت ایک تازہ فتویٰ آیا، کیونکہ حضرت ابراہیم نخعی کو نہیں خبر تھی کہ میری جگہ پہ وہ بندہ شہید ہو۔ تازہ فتویٰ آیا کہ سنا ہے آج صبح ایک اور بندہ اس کے تشدد سے قتل ہو گیا، مسلمانوں پہ ضروری ہے اس ظالم کے خلاف اٹھیں۔ جب فتویٰ پڑھا تو نیچے دستخط تھے۔ ابراہیم بن یزید نخعی کہنے لگا ظالم ہو، یہ تو خواب میں دیکھے جنتی بہت ہو گیا، تو یہ اگر ابراہیم نخعی نہیں تو یہ فتویٰ کس کا آیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا حضور پہلے بھی ہمیں کسی نے بتایا تھا یہ تیمی ہے نخعی نہیں، یہ بولے نہیں، ان کے نام پہ جان دے گئے۔ کہنے لگا پھر پکڑو ابراہیم نخعی کو۔ تو حضرت سعید بن جبیر پیچھے کھڑے تھے، کندھے پہ ہاتھ رکھ کہنے لگے حجاج بس کر، بس کر، اب ان کے پیچھے فوجیں نہ دوڑانا، جن کے نام پر جان دینے والے جنتی ہیں اس بزرگ کی اپنی شان کتنی ہوگی، اس کے حصے پہ جو جان دے گیا جب اس کے لیے تجھے جنتی کی خواب آئی ہے۔ حضرت ابراہیم بن یزید نخعی ان کے بعد ایک عرصے تک زندہ رہے۔ تو آپ جب ہاتھ اٹھاتے تھے دعا پتہ کیا کرتے تھے؟ کہتے تھے یا اللہ ابراہیم تیمی کی ماں پہ رحم فرما، ابراہیم تیمی کی ماں پہ رحم فرما۔ تو لوگ کہتے حضور جان بیٹے نے دی اور دعا ماں کے لیے، فرمانے لگے جان بیٹے نے دیا پر حوصلہ اس کی اماں نے دیا ہے، جان بیٹے نے دی ہے پر اسے جان دینے کے لیے دعا اس کی مائیں عظیم ہو تو بیٹے بھی بیٹیوں کی تربیت کرے۔ عزیز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اے محبوب علیہ السلام خوشخبری دے دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے جنت ہے اور جنت وہ ہے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کو خوشخبری سنوائی، اور سنوائی بھی حضور کے مقدس لبہائے مبارکہ سے۔ آپ انہیں خوشخبری دے دیں کہ ان کے لیے جنت ہے، باغات ہیں، اور باغات وہ ہیں جن کے نیچے نہریں رواں دواں۔ لیکن کن لوگوں کو؟ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ کچھ نہ کچھ انسان کو نہ عمل کرنا چاہیے۔ وہ جو عمل ہے نا، کوئی بندہ اپنے عملوں سے جنت میں نہیں جائے گا، جنت میں خدا کے فضل سے جائے گا، لیکن یہ جو اعمال ہیں نا، یہ سبب بنیں گے اللہ کی رحمت کا۔
یہ ذریعہ بنیں گے خدا کے کرم کے متوجہ ہونے کا. جب ہم نیک اعمال کریں گے تو اس عمل کی وجہ سے رحمت ہوگی، اور وہ رحمت ہمیں اللہ کے قریب بھی لے جائے گی، اور اس رحمت کی برکت سے رب جنت بھی عطا فرمائے گا. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم زیادہ تر چیزوں کو تقریر سننے کی حد تک لیتے ہیں، اچھی نصیحت کا لطف ضرور حاصل کرتے ہیں، اچھے جملے کو اپنے دل میں اس کی فرحت ضرور محسوس کرتے ہیں، لیکن عمل کی طرف نہیں بڑھتے. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ معاذ اللہ ایک باقاعدہ شعبہ بن جاتا ہے کہ میں نے بڑی خوبصورت تیار کر کے تراش خراش کر کے بات کرنی ہے، بڑی عمدہ کرنی ہے. اچھے اچھے ادیب تو پیدا ہوتے ہیں، اچھے خطیب، اچھے واعظ، اچھے سننے والے، داد دینے والے تو پیدا ہوتے ہیں، لیکن اگر عمل کا شوق نہ پیدا کیا جائے تو پھر باتیں نشستن گفتن برخاستن تک رہ جاتی ہیں، اس کا لطف نہیں آتا. پھر تو تقریریں ہو رہی ہیں، ہوتی ہیں اور ہوتی رہیں گی. نتیجہ کیا نکلا؟ جو آدمی کہتا ہے میں اتنے سالوں سے تقریر سن رہا ہوں، تو سوال یہ ہے کہ بھئی اتنا سننے کے بعد تم سنورے کتنا؟ سننے کا ایک ہی مقصد زندگی میں آپ سمجھ لیں کہ سننے کا مطلب سنورنا ہے. اور اگر آپ نے خیر کی بات سنی اور آپ سنورے ہی نہیں، میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک عورت تھی، طوائف تھی، ساری زندگی اس کی گناہوں میں گزری معاذ اللہ. پھر وہ ایک کنویں کے پاس سے گزر رہی تھی، ایک پیاسا کتا اس نے وہاں پیاس سے تڑپتے سسکتے دیکھا، اور پھر اس نے اپنے جوتے کو لٹکا کر اپنے دوپٹے کی مدد سے یا جیسے اس سے ممکن ہو سکا اس نے پانی نکالا، کتے کو پلایا، اللہ نے اس کی بخشش فرما دی. آپ ماشاءاللہ ہزاروں میں لوگ ہیں، آپ نے بڑی جلدی مجھے یہ بتانا ہے، یہ حدیث آپ نے پہلے بھی سنی ہوئی ہے نا؟ میرا خیال ہے کوئی بندہ نہیں رہا جس نے نہ سنی ہو. سنی ہوئی ہے نا ہم نے الحمدللہ. اتنے سارے بندے جو یہاں موجود ہیں انہوں نے سنی ہوئی ہے، تو ظاہر ہے امت مسلمہ میں جتنے لوگ ہیں ڈھیر ساروں نے یہ بات سنی ہوگی. لیکن میرا سوال یہ ہے، میں سڑکوں پہ روڈوں پہ سفر کرتا ہوں، ہم نے یہ حدیث درجنوں بار سنی کہ طوائف نے کتے کو پانی پلایا تو اس کی بخشش ہو گئی، لیکن حال یہ ہے کہ سڑک پر کسی گاڑی سے ٹکرا کر اگر کوئی کتا مر جاتا ہے، اب مر ہی گیا ہے، گاڑی والا، موٹر سائیکل والا، پجارو والا، بس والا کوئی اتنی جرت نہیں کرتا کہ لکڑی کے ساتھ رسی کے ساتھ ہی پکڑ کے اسے سائیڈ پہ کر دے. اس سڑک پہ مرا ہوا پڑا رہتا ہے، یہاں تک کہ گاڑیوں کے ٹائروں کے ساتھ اس کا گوشت لگ لگ کے سڑک صاف ہوتی ہے. اس محبوب کے ماننے والے جس محبوب نے بتایا کہ طوائف نے پانی پلایا تھا، اور ہمیں سمجھ بھی آ گئی اور حدیث پڑھ بھی لی اور سن بھی لی، پھر اس ملک کی جو مسلمانوں کا ملک ہے اس کی سڑکوں پر مرے ہوئے کتوں کو اٹھائے بھی کوئی نہ، اور زخمی کتا زخمی ہو ہی گیا ہے، اب اسے سڑک سے سائیڈ پہ ہی کر دیا جائے کم از کم، تاکہ اس کی اگر جان باقی ہے تو بچ جائے. تو پھر مجھے بتاؤ نا میرے دوستو، ہم نے کس لیے تقریریں سنی ہیں، کس لیے خطبے سنے ہیں؟ واعظ و نصیحت کی مجالس کا مطلب ہم نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ تقریر، تحریر، تصنیف، اچھی گفتگو، اچھا جملہ، اس کا معنی ہم کیا سمجھتے ہیں؟ تو آج جو خوبصورت گھڑیاں شب برات کی صورت میں ہمیں نصیب ہونے جا رہی ہیں، اس سے پہلے اپنے دل میں یہ ارادہ کرو کہ رب کریم نے ہمیں جتنا دین کا فہم دیا ہے، سمجھ دی ہے، علم دیا ہے، ہم ارادہ کرتے ہیں اب ہم صرف سنیں گے نہیں، پڑھیں گے نہیں، صرف بیان ہی نہیں کریں گے، ہم عمل بھی کریں گے. کوئی تھوڑا سا نا عمل کا رستہ بھی تو میرے عزیز ہونا چاہیے. اب مطلب بہت ساری جگہوں پہ جانے کا موقع ملتا ہے تو لوگ کہتے ہیں پیر صاحب ناراض نہ ہونا، ہم نے بڑا بندوبست کیا ہوا ہے، تقریر ذرا نہ 1.25 گھنٹہ کرنا. تو میں کہتا ہوں مثلاً آپ مجھے بتائیں نا 1.25 گھنٹہ تقریر کرا کے آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگر تو آپ نے اس لیے بلایا ہے کہ جناب ایک بات سنیں گے، ایک واعظ ہوگا، سر دھنیں گے، تو وہ تو مجھے آتا ہی نہیں. تو میں تو مختصر بات کروں گا اور اتنی کروں گا جس کی ضرورت محسوس کروں گا. لمبی چوڑی تقریروں کا کیا مطلب ہے؟ ہم کیا چاہتے ہیں سوائے اس کے کہ جناب بات بڑی اچھی کانوں کو لگ رہی ہے، مزہ بڑا آ رہا ہے، تو آپ نے لیا کیا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ میرے رسول پاک علیہ السلام کے صحابہ جو حضور سے نصیحتیں لیتے تھے وہ کیسی تھی؟ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر بارگاہ ہوئے، آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آیا ہوں سونیا، پتہ نہیں دوبارہ آ سکوں کہ نہ آ سکوں. حضور پتہ نہیں موقع ملے نہ ملے، ایک بات مجھے بتا دیں، میں اس پہ عمل کروں گا، میری زندگی بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے. تو کریم محبوب نے فرمایا عبداللہ
زبان کو خشک نہ ہونے دینا، اس کو تر رکھنا۔ تر حضور کس چیز سے؟ فرمایا اللہ کے ذکر سے تر رکھنا۔ زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، ہر وقت رب کی یاد رہے، تیری دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ تو میرے عزیز، اپنی زندگی کے اندر اب ہم نے عمل کرنا ہے۔ او جناب کمال پھر یہ ہے کہ جب واز سننے کا شوق بڑھ جاتا ہے، تقریر سننے کا شوق بڑھ جاتا ہے، سننے سنانے کا خالی مزاج ہو جاتا ہے، پھر بندہ ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ نئی سے نئی چیز کہاں ملتی، انوکھی سے انوکھی چیز کہاں ملتی، انفرادی سے انفرادی بات۔ میرے بھائی آپ ضرور سنیں، ضرور سنیں۔ مومن کی گمشدہ میراث ہے، حکمت جہاں سے ملے لیں، لیکن عمل کرنے کے لیے لیں، عمل کرنے کے لیے۔ اب میرا دل کرتا ہے اب ہماری چپ سے بھی لوگ سبق سیکھیں۔ حضرت باجید بستامی فرمایا کرتے تھے، جس نے ہماری چپ سے کچھ نہیں سیکھا اس نے ہماری تقریر سے کیا سیکھنا ہے۔ اب تھوڑا سا نا اشاروں کی بولی بھی سمجھیں، اب تھوڑا سا یہ بھی ہو کہ بس بات پوری ہونے نہ پائے اور انسان کی رغبت عمل کی طرف بڑھ جائے۔ یہ مزاج ہمیں دیا ہے۔ اب تو بھائی آ جائیں آپ، صبح بھی تقریر کر دیں، دوپہر کو بھی تقریر کر دیں، شام کو بھی تقریر کر دیں، تو پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جناب وہ بیان آپ نے جو سنایا تھا نا وہ ذرا دوبارہ سنا دیں۔ تو میں کہتا ہوں پہلے سننے پر عمل ہو گیا تو نہ کریں۔ اب ہمیں تھوڑی باتیں سیکھ کر ان پر عمل کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے۔ بڑی سادی بات میرے ابا جی بتایا کرتے تھے۔ والا صاحب کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی بندہ نا چلا گیا وہ کسی مولوی صاحب کی تقریر سننے۔ تو اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے یہ واش روم کا مروجہ نظام نہیں ہوتا تھا، تو لوگ کھیتوں میں دوسری جگہوں پہ پیشاب کے لیے جاتے تھے۔ تو مولانا نے ایک احتیاط بیان کی، وہ کہنے لگے کہ پیشاب سخت جگہ پہ نہ کرو زمین پہ بیٹھ کر، ورنہ پیشاب کے چینٹے اڑیں گے، کپڑوں پہ پڑیں گے، اور حدیث میں سخت حکم ہے اس مسئلے میں۔ تو کوئی نرم جگہ ہو ایسی جہاں پیشاب کریں چینٹے نہ اڑیں۔ وہ بندہ عمل کرنے والا تھا نا، اس نے میری تقریر سن کے سر دھن کے جانا نہیں تھا، اس نے اتنی ساری ریت لے لی، کپڑے میں باندھ لی، اور وہ اس نے کندھے پہ رکھی ہوئی ہے، جہاں پیشاب کا وقت آتا پہلے ریت بچھاتا، پھر پیشاب کرتا تاکہ میرے کپڑوں پہ نہ پڑے۔ ایک صاحب نے اسے کہا کوئی ہفتے بعد چلو بیان سننے چلیں، تو کہنے لگا میں پہلے پہ عمل کر لوں یہی بڑا ہے، میں نے تو اتنی ساری ریت کندھا تھک گیا ہے میرا، اس دن سے اٹھائی ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ نہیں بھی سنوں تو کسی اور جگہ میں۔ یہ تفریح تباہ کے لیے بات کو نہ سمجھیں، اس سادے آدمی نے جو ہمیں سمجھایا مجھے اور آپ کو، اس پر غور کرے کہ کل بھی سنا تھا، پرسوں بھی سنا تھا، پیر صاحب نے ترسوں بھی کہا تھا، شیخ نے پرسوں بھی کہا تھا، پچھلے ہفتے بھی کہا تھا۔ تو نے اگر شیخ کی بھی نہیں سنی، استاد کی بھی نہیں سنی، پیر کی بھی نہیں سنی، اور اس دور کے پیر جو صحیح کام کرنے والے ہیں، استاد جو صحیح کام کرنے، مجبور ہو گئے ہیں بیچارے، کہتے ہیں کس کی تربیت کریں۔ کس درد سے کہا تھا حضرت سلطان باؤ نے، وہ کہتے ہیں اور رب دا طالب کوئی بھی نہیں ملیا، اتے جو ملے ہے طالب زردہ ہو۔ یہ تو آئے ہیں کاروبار سیدھا کرنے، فوٹو کھچوانے، فلاں کام کے لیے، یہ تو وہ جو ہم دینا چاہتے ہیں اس کا تو مزاج ہی نہیں۔ پہلے بھی میں نے کہا تھا، پھر کہتا ہوں مجھے شوق نہیں ہے، خدا مجھے معاف کر دے اس دن سے پہلے جس دن یہ شوق ہو کہ میں سویرے جاؤں گا تو نوٹ لاؤں گا، تو شام جاؤں گا تو نوٹ لاؤں گا۔ یہ شوق نہیں ہے، طبیعت نہیں ہے، من نہیں چاہتا۔ لیکن یہ کہ یہاں بھی آ جائیں خطاب کر دیں، یہاں بھی او خدا کے بندو، ہم کہاں اس قابل ہیں ہم خطاب کریں۔ ہم نے تو نا جی ایک اذان دینی شروع کی ہوئی، صبح و شام ایک اذان پڑھتے ہیں، ہے یہ پیغام حضرت احمد رضا کہ بارگاہ نبی کے رہو با وفا۔ ہم تو کہتے ہیں ادھر آ جاؤ، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ آ پڑو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ ہم تو کہتے ہیں ادھر آؤ، اللہ رسول کی بارگاہ کی طرف رجوع کرو۔ اور وہ ایک جملے پہ اگر تو عمل ہو گیا، پیار سے باتیں کرتا رہتا ہوں، سب کے ساتھ نہیں کرتا، جس کا مجھے پتا ہو کہ یہ تھوڑا سہ لے گا۔ ایک دوست نے مجھے کہا کہ میں تو آتا ہوں تو مجھے علاقے کے لوگ کہتے ہیں ان کو بلاؤ، تو میں کہتا ہوں پورا عمل کرنا میری غلط ہے، تو پھر میں باقیوں کو بھی لگا جاؤں گا، تو اگر تیرا ہی عمل نہیں ہو سکا تو باقیوں کو میں نے جا کے کیا سمجھانا ہے۔ تو ایک تو آج کی جو رات ہے، اس سے پہلے اپنے اعمال کی طرف میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ شب برات پہ ہر مسجد سے زور زور سے رونے کی آواز آنی بھی چاہیے۔ شب قدر پہ آتی ہے، عمرے پہ جاتے وقت لوگ معافیاں مانگتے ہیں، حج پہ جاتے وقت، اور کروڑوں لوگ یہ کام کرتے ہیں سال میں۔ اگر 25 لاکھ 26 لاکھ آدمی یا 50 لاکھ آدمی حج کرتا ہے
اور وہ جانے سے پہلے معافی مانگ کے گیا, توبہ کر کے گیا ہے. اور کروڑوں لوگ ہیں جو شب قدر میں ہیں, شب برات میں ہیں, اور انہوں نے کھل کے توبہ کی ہے. تو پھر میرے بھائی سویرے کرپشن ختم ہونی چاہیے نا ملک سے, سویرے 75% جھوٹ ختم ہونا چاہیے نا. ساری رات تو لوگوں نے توبہ کی تھی. صبح 80% حقوق العباد کا مسئلہ حل ہونا چاہیے تھا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. صبح ملاوٹ بہت حد تک ملک سے ختم ہونی چاہیے. تو کیا ہم نے سمجھ لیا ہے؟ ہم نے یہ سمجھا ہے کہ شب برات پہ بھی بس ایک رسم ادا کرو, آؤ تھوڑی توبہ کرو, چھٹی کر جاؤ. آئیے شب قدر تو توبہ کرو اور چھٹی کر جاؤ. کیا یہ ہم نے مطلب سمجھ لیا؟ حج کرنے گئے, رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, رسول کریم کی بارگاہ سے بھی جو ہو کے آ جائے اور بدلے ہی نہ, وہاں تک جائے اور بدلے ہی نہ. مدینے گئے, کعبے گئے, کربلا گئے, جیسے گئے تھے گھوم پھر کے ویسے ہی آ گئے. نتیجہ کیا ہے؟ اپنی زندگی نتیجہ خیز بنائیں. آج اس خوبصورت موقع پر جب شب برات ہمارے سامنے کھڑی ہے, اپنے ذہن میں تہیہ کریں کہ اب ہم نے بدل جانا ہے. شوگر ہو جائے تو بدلنا پڑتا ہے, اللہ معاف کرے, چینی چھوڑنی پڑتی ہے, من پسند مٹھائیاں چھوڑنی پڑتی ہیں, بدلنا پڑتا ہے. بلڈ پریشر ہو جائے تو یارو بدلنا پڑتا ہے. اگر انسان کو خدا نہ خواستہ کوئی مرض لگ جائے تو بدلنا پڑتا ہے. اولاد پیدا ہو جائے تو بدلنا پڑتا ہے. گھر میں بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو بوڑھے باپ کو بدلنا پڑتا ہے. بال سفید آ جائیں تو پھر بھی تو بدل جانا چاہیے نا. انسان کی عمر 40 سال ہو جائے تو پھر بھی تو بدل جانا چاہیے. شب برات پہ توبہ کرے تو پھر بھی تو بدل جانا چاہیے. اب بدل جائیں, اب ہم بدل جائیں. اب نہ درد ہوتی ہے, گاڑی میں بیٹھیں تو کمر پہ درد ہوتی ہے. اب ہم بدل جائیں. اب لوگ بتاتے ہیں تیرے بال سفید ہونے لگ گئے, اب ہم بدل جائیں. اب لوگ ہمیں کہتے ہیں بچے جوان ہو گئے, اب ہم بدل جائیں نا یارو. اب لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ اوہو اب تو آپ اٹھتے وقت زمین پہ پہلے ہاتھ رکھتے ہیں پھر اٹھتے ہیں. اب بدل نہ جائیں. اب محسوس ہوتا ہے کہ نیند گہری نہیں آتی, اب محسوس ہوتا ہے کہیں کہیں جسم میں تکلیف ہے. اب بدل نہ جائیں. اب نہ کئی کلاس فیلو چلے گئے دنیا چھوڑ کے, بدل نہ جائیں. اپنے بہن بھائیوں میں سے کئیوں کا جنازہ پڑا, بدل نہ جائیں. ہم میں سے کئیوں نے ماں باپ دفن کر دیے, پھول ڈال دیے قبروں پہ. بدل جائیں. اب وقت تھوڑا رہ گیا, اب کچھ تبدیلی کی طرف آئیں. اب توبہ صحیح والی کر لیں, اب استغفار دل سے پڑھ لیں, اب تبدیل ہو جائیں. اب اپنے اندر باہر کچھ تبدیلیاں لائیں, اب اپنے ظاہر اور باطن کو سنواریں. اب اللہ رسول کی بارگاہ میں جانا ہے نا, تو کہیں ایسا نہ ہو شرم آئے حضور کے سامنے کھڑے ہوتے, حیا آئے نبی کریم کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے. اب کچھ تبدیلی لائیں. آج ارادہ کریں کہ آج جو توبہ کریں گے وہ صحیح والی کریں گے. آج جو وہاں استغفار کریں گے اللہ کے حضور حاضر ہو کے تو وہ صحیح والا کریں گے. اب کچھ تبدیلی کا مزاج لائیں. اور پھر ایک اور بات بھی عرض کروں, ہمارے ذاتی تعلقات سارے دھوکہ ہیں, ہماری جیبوں میں مال سارا دھوکہ ہے, ہمارے بلند و باغ دعوے سارے دھوکہ ہیں, ہمارے بڑے بڑے رتبے سارے دھوکہ ہیں. بڑے تعلقات تھے بیٹے کے, پر ماں بیمار تھی تو اسے صحت تو نہیں تعلقات کی وجہ سے مل سکی. بڑے تعلقات تھے نا بیٹے کے, لیکن جب بیماری زور پکڑ گئی تو پھر کیا کر سکا کوئی. بڑے تعلقات تھے, بڑا پیسہ تھا جیب میں, بڑا کچھ تھا, لیکن جب جناب اسرائیل آئے تو پھر کوئی کچھ بھی نہ کر سکا. پھر اپنے رہ گئے اور جس کو جانا تھا وہ سب چلے گئے. تو یہ جتنی چیزیں ہیں نا یہ کچھ نہیں ہیں, یہ دھوکہ ہے. سچ صرف اللہ رسول کی ذات ہے, حقیقت صرف دین ہے, اصل صرف وہ بارگاہیں ہیں. دھوکے میں نہ زندہ رہو. چھوڑ دو یہ بات کرنی کہ بڑے تعلقات ہیں, چھوڑ دو یہ بات کرنی کہ بڑا پیسہ ہے, چھوڑ دو یہ بات کرنی کہ برادری قبیلے علاقے میں بڑا, اور کچھ بھی نہیں ہے. کل من علیہ فان, ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے. دیکھو زمین کھا گئی, نوجوان کیسے کیسے. میں مولانا نورانی کی قبر پہ کھڑا تھا
تو میں کہہ رہا تھا مقدور ہو تو خاک سے پوچھوں کہ اے لئیم تو نے وہ گنج ہائے گرا مایا کیا کیے؟ اتنے بڑے لوگ تو لے گئی، اتنے بڑے لوگ قبروں میں کدھر گئے؟ سلطان محمود غزنوی کہاں ہیں؟ شہاب الدین غوری کہاں ہیں؟ وہ لوگ جو میدانوں میں آ کے صرف ان کا نام لیا جاتا تھا تو دنیا کانپ جاتی تھی، وہ کہاں گئے؟ اٹھ گئے سب لوگ، چلے گئے، ختم ہو گیا معاملہ۔ وقت اب ہماری طرف بڑھ رہا ہے، اب تیزی ہے، اب پیغام اجل آیا، کئی ہمارے ارد گرد سے اٹھا کے لے گیا، اب ہمیں بھی تو واپس لوٹنا ہے نا، تو کچھ تیاری کر لیں، کچھ ارادہ کر لیں، اور بارگاہ رب رسول کی اس طرح کی ہے کہ بس جانے کی دیر ہے، بس صرف جانے کی دیر ہے، صرف جانے کی۔ اور اللہ رسول کی بارگاہ دوستو وہ والی ہے کہ جہاں نا زیادہ منت بھی نہیں کرنی پڑتی۔ وہ جو 4-5 لوگ تھے نا مکہ مکرمہ میں، انہوں نے بہت ہی اسلام کی مخالفت کی حد کر دی تھی، ان کے لیے حکم ہوا تھا جہاں ملے قتل کر دو۔ اکرمہ تھے، ابن خطل تھے، کچھ اور لوگ تھے، تو پتہ ہے ان کو کسی نے مشورہ کیا دیا تھا؟ کسی کافر نے مشورہ دیا، پر پتہ صلاح کیا دی تھی؟ اس نے کہا تھا تم نے بڑی زیادتیاں کی ہیں، بڑے بے ادب ہو، کسی صحابی کے قابو نہ آنا، مار دیے جاؤ گے، اپنی خطاؤں کے سبب سے تم مار دیے جاؤ گے، لیکن اگر کسی طریقے چھپتے چھپاتے رسول پاک کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ نا، اگر وہاں کسی طریقے چلے جاؤ۔ انہوں نے پوچھا معافی کیسے مانگیں گے، منہ کیسے دکھائیں گے، ہم نے اتنے ظلم کیے، اتنی زیادتیاں کی، کیسے معافی مانگیں گے؟ تو کہنے والے نے کہا کہ نہیں کچھ نہیں، تم بس کہہ دینا ہم آ گئے، اس سے زیادہ تو بات ہی کوئی نہیں، اتنا ہی تو صرف کہنا ہے آ گئے، اور نہ آتے تو جاتے بھی کہتے، بس تم اتنا کہہ دینا ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بندہ جب آ کے کہتا ہے نا یا اللہ میں بھول گیا تھا، غلطی ہو گئی، ان العبد اذا اعترف، مان جو گیا ہوں، غلطی ہو گئی، جب کہتا ہے نا میں بھول گیا، ثم تاب، پھر وہ توبہ کرتا، تاب اللہ علیہ، اللہ دیر کرتا ہی نہیں، فوراً توبہ کو قبول فرما لیتا۔ ہمارے ہاں نا کچھ لوگ تو طبعاً سخت ہیں، اللہ معاف فرمائے، اور کچھ رد عمل کے طور پر سخت ہو گئے، کچھ باتیں دلوں میں بیٹھ گئی ہیں جنہوں نے طبیعتوں کو سخت کر دیا ہے۔ کبھی کہیں آپ بہو سے کہ چلو بوڑھی ساس سے اگر کبھی کو بات سخت نکل گئی ہے تو معاف کر دے، وہ تیار نہیں ہوتی، وہ کہتی ہے تمہیں پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کچھ ہوا۔ کبھی ساس سے کہا جائے نا چلو بھول گئی تھی بچی تو آپ درگزر کر دیں، تو کہتے ہیں تمہیں پتہ نہیں میرے اندر سختی کتنی آ گئی ہے، دکھ کتنے بیٹھ گئے۔ ہم نا طبیعتوں میں سختی کر بیٹھے، ہمارے دل دھڑکتے ضرور ہیں لیکن صرف اپنے بچوں کے لیے، ہمارے سینوں میں درد اٹھتا ضرور ہے لیکن صرف اپنوں کے لیے۔ ہم نے نا 2 4 5 6 باتیں جمع کر کے ان پر پورا ذہن بنا کے سخت ہو گئے ہیں، طبیعتیں سخت ہیں، دل سخت ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث مسلم شریف میں موجود ہے، فرمایا جنت میں وہ لوگ داخل کیے جائیں گے جن کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہیں، نرم دل کے لوگ، معاف کر دینے والے، جلدی مان جانے والے۔ ایک صاحب تھے اپنے بھائی سے ناراض ہو گئے اور انہوں نے رشتے سے انکار کر دیا، پہلے ان کے بیٹے کی وہیں پہ نسبت تھی، انکار کر دیا۔ تو کئی لوگوں نے ان سے کہا، میں نے بھی کہا، تو وہ کہنے لگے پیر صاحب عزت بڑی کرتا ہوں آپ کی لیکن میں مرد ہوں، ایک دفعہ نہ کر دوں تو پھر ہاں نہیں کیا کرتا۔ تو میں نے اس صاحب سے کہا، میں نے کہا یوں نہ کر، اگر صبح قیامت تیرے بارے میں کوئی سخت فیصلہ آ جائے اور رب کو منانا ہو کسی مقام پر تو کیا کہے گا؟ بہانے بنا بنا کے ہم سخت ہو گئے، دل اتنے سخت پتھر کر لیے، میں فلاں ہوتا ہوں جی، میں نہیں دوبارہ کسی کی سنتا۔ اور خدا کے بندو، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مومن تو اس طرح ہوتا ہے جس طرح اونٹ کے ناک میں نکیل ہوتی ہے، بٹھا دو تو بیٹھ گیا، اٹھ جاؤ تو اٹھ گیا۔ اور حضور نے فرمایا وہ لوگ جو بہت بد اخلاق ہیں، جھگڑالو ہیں، فسادی ہیں، سخت دل ہیں، وہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ جو جھگڑے کرتے پھرتے ہیں جھگڑالو لوگ ہیں۔ عزیز دوستو، اپنی زندگی کے اندر طبیعت میں نرمی، اگر طبیعت نرم ہو گئی نا جی، مزاج میں نرمی آ گئی، تو پھر آپ محسوس کریں گے کہ آپ معاف کرتے بھی جلدی ہیں اور معافی دیتے بھی جلدی ہیں۔ پھر آپ کے تعلقات بچیں گے، آپ کی نسبتیں بچیں گی۔
آپ کے بہت سارے رشتوں میں قربت آئے گی، ٹوٹیں گے نہیں۔ ایک تو دل نرم کریں، کسی شخص کے بارے میں دل میں کوئی بات ہے تو اسے معاف کریں اور معافی دیں۔ کچھ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، کوئی ناراضگی نہیں ہوتی، لیکن آپ نے بچی کی شادی کا کارڈ دیا نہیں تو فوراً ناراض ہو جاتے ہیں، اور پھر آپ سمجھا رہے ہیں، قائل کر رہے ہیں، وہ تیار ہی نہیں ہے قائل ہونے کو۔ سنو، اور اس حدیث کو یاد رکھنا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس اس کا بھائی عذر لایا، بھائی معافی مانگنے آیا اور پھر اس نے معاف نہ کیا، اللہ کے حبیب فرماتے میرے حوض کوثر پہ نہ آئے۔ تو سخت ہو کے بیٹھ گیا ہے، تو کہتا ہے میرے سے پہلے سنے، میں آپ کو بتاؤں اس نے میرے ساتھ کیا کیا، اور ٹھہر جا۔ اگر حساب کتاب کے بعد معافی والا اصول رکھ لیا جائے کہ پہلے حساب کتاب ہوگا، غلطیوں کا مداوع ہوگا، پھر معافی ہوگی، تو یہی حساب اگر رب کریم بندوں کے ساتھ کرے تو پھر میں اور آپ کدھر جائیں گے؟ تو اس سادی بات پہ آ جاؤ نا، تو 2 جملوں میں حضور نے سمجھائی ہے، فرمایا تم رب کے بندوں کو معاف کر دو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ تو آج کی شب سے پہلے، آج کے دن سے پہلے، رمضان المبارک کے تشریف لانے سے پہلے اپنی طبیعت کے اندر ایسا ذوق لائیں، ایسی طبیعت لائیں کہ ہم نے معافی دینی بھی ہے اور معافی لینی بھی ہے۔ بعض اوقات ہم رسم ادا کرتے ہیں شب برات سے پہلے، یہ سوشل میڈیا پہ چل گیا، فلانے کو فلان کہہ دیا، اگر کوئی کبھی ہوئی نا تو معاف، ایسے تو نہیں نا معافیاں ہوتی۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم سے کون ناراض ہے، ہمیں خبر ہوتی ہے ہم نے کس کو تکلیف دی، ہمیں پتہ ہوتا ہے کس نے ہمارے لہجوں سے پریشانی پائی ہے، کون ہے جو ہماری وجہ سے اذیت کا شکار ہے، تو اس سے جا کے معافی مانگے، تو یہ چیزیں معافی کا سبب بن جائیں گی۔ اور پھر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-4 چیزیں اور بھی بیان کی ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ وہ بھی ذرا آپ کو عرض کر دوں۔ حضور سید عالم علیہ السلام نے نا جنت میں لے جانے والے جب اعمال بیان کیے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک تو زکوٰۃ صحیح ادا کرنا، شرک سے بچنا، توحید پہ قائم رہنا، اور زکوٰۃ ٹھیک ادا کرنا اور اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہ جو ہمارے زیادہ قریبی لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا حق بھی شریعت نے زیادہ رکھا ہے، اور یہ بعضوں کا تکلیف بھی زیادہ دیتے ہیں۔ لیکن میرے عزیز ایک بات سمجھ لیں اچھی طرح سے اور اپنے دل میں بٹھا لیں، میں نے درجنوں بار کہی ہے، پھر کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے جو خاندان میرے لیے پسند کیا ہے نا، مالک نے مجھے وہاں پیدا کیا ہے۔ زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا، تے دل دا پڑھدا کوئی تو جو چچا اللہ نے میرے لیے پسند کیا وہ مجھے بھی پسند ہونا چاہیے، اور جو ماموں اللہ نے میرے لیے پسند کیا ہے وہ مجھے بھی پسند ہونا چاہیے۔ انسانوں کے اندر کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، خوبیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن ہمارا یہ مسئلہ بن جاتا ہے کہ ہم نہ صرف کمزوریوں کو ڈسکس کرتے ہیں، خوبیوں کا تذکرہ کرتے ہی نہیں۔ اپنے مزاج کے اندر اس بات کو آپ نے پیدا کرنا ہے۔ آج ایک اور ارادہ بھی کریں، ایک اور اپنے ذہن کے اندر بات بھی زیادہ شوق کے ساتھ پیدا کریں۔ آپ یہ کوشش کریں کہ اپنی صلاحیتوں کو دیکھیں کہ آپ میں کیا خوبی ہے، بولنے کی ہے، لکھنے کی ہے، مال خرچ کرنے کی ہے، کسی کو پیغام دینے کی ہے۔ مسجد نبوی شریف میں ایک بی بی صرف جھاڑو خالی دیتی تھی، بیمار ہو گئی تو سرکار تیمارداری کرنے گئے، اور صحابہ نے حضور کو اطلاع دیے بغیر تدفین کر دی، جنازہ پڑھا دیا، تو حضور نے قبر پہ کھڑے ہو کے دوبارہ جنازہ پڑھایا۔ اپنے وجود کو بیکار نہیں رکھنا، اس سے کوئی کام لیں۔ اللہ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، فرمایا تم کیا سمجھتے ہو ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے، اور کیا سمجھتے ہو تم نے لوٹ کر ہمارے پاس آنا نہیں؟ ایک ذرہ بھی تو بیکار نہیں ہو سکتا، لہذا میں کسی شخص سے بیزار نہیں ہو سکتا۔ اپنی اس صلاحیت کو ضائع نہ کریں۔
ہم نہ بہت سارا وقت ضائع کر رہے ہیں، ادھر ادھر موبائل کھول لیا، دیر تک فلانی چیز دیکھی، پھر فلانی دیکھی، پھر فلانی بحث کی۔ تو اپنے آپ سے نہ کچھ کام لیں، کچھ خدمات کریں۔ ہم زیادہ وقت لوگوں کا انٹرویو کرنے میں ضائع کرتے ہیں، دوسروں کی تفصیلات حاصل کرنے میں وقت ضائع کرتے ہیں، لوگوں کا دھیان رکھنے میں وقت ضائع کرتے ہیں۔ آج کے بعد اپنا دھیان رکھنا ہے، اپنی صحت کا دھیان رکھنا ہے، اپنے معاملات کا اپنے اوپر تھوڑی توجہ دینی ہے، کوشش کرنی ہے کہ کس حد تک ہم اپنی صلاحیت سے فائدہ لے کے کسی کا کچھ نفع کر سکتے ہیں تو وہ نفع کریں، اپنے وجود کو نفع بخش بنائیں۔ حدیث پاک سنیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ اللہ کتنے اجر دینے والا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے دین کے رستے میں اتنی دیر بھی قتال کیا، لڑا اتنی دیر جتنی دیر اونٹنی کا دودھ دھونے میں لگتی ہے، اتنا تھوڑا وقت بھی دین کے لیے اگر کوئی نکلا، جد و جہد کی، قتال کیا، لڑا، فرمایا اس بندے کو بھی اللہ جنت عطا فرما دے گا۔ اتنا تو کام کرے نا، اتنا تو کام کرے۔ اور حضور علیہ السلام نے رغبت دلائی، یعنی جتنا بھی عمل، حضور فرمانے لگے کسی عمل کو چھوٹا نہ سمجھنا، کچھ نہ ہو سکے تو اپنے بھائی سے مسکرا کے میلی لینا، اللہ اس پر بھی صدقے کا ثواب عطا کر دے گا۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دوزخ سے بچ جاؤ صدقہ دے کے۔ خیال آتا تھا یا رسول اللہ کتنا کو دیں؟ تو فرمایا خشک کھجور کا ایک ٹکڑا، یعنی پوری کھجور بھی نہیں، خشک کھجور کا ایک ٹکڑا بھی خیرات کر کے بچ سکتے ہو تو وہ کر کے ہی صدقہ دے کے اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ معنی کیا ہے ان ساری روایتوں کا کہ کچھ کرو تو صحیح نا، کچھ کرو تو صحیح نا۔ ہمارے ایک بزرگ تھے تو کرونا کے دنوں میں انہوں نے ایک جملہ کہا، کہنے لگے یہ کرونا پتہ تمہیں کیا کہنے آیا ہے؟ کہنے آیا ہے کہ بیماریاں آ رہی ہیں، حالات خراب ہیں، یہ کرونا نہیں، یہ کہتا ہے کچھ کرو نا، کچھ اللہ اللہ کرو نا، فارغ نہ بیٹھو، دیکھو کیسے لوگ ڈھیروں کے ڈھیروں اب جا رہے ہیں، اب کچھ کرنا ہے انشاءاللہ تعالی، اب کچھ وقت ضائع نہیں کرنا اور زندگی میں کچھ۔ میں کہہ چکا ہوں کہ ایک بندے کو بھی اللہ نے بیکار نہیں پیدا کیا، ہم نے خود اپنے آپ کو بیکار کر لیا۔ اپنے آپ کو بیکار نہ کریں۔ جب رب کہتا فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، کیا تم سمجھتے ہو میں نے تمہیں بیکار پیدا کیے؟ آپ لوگ بڑے کام کے ہیں، بس اپنے آپ کو پہچانے۔ اقبال کہنے لگے عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو اور تیری نظر سے تو پوشیدہ ہے آدمی کا مقام، تو بندے کوئی نہیں سمجھ سکا تو وہاں تک تو کیسے جائے گا؟ اپنے آپ کو پہچانے۔ یہ جو کہتے ہیں نا مجھ سے کچھ بھی نہیں ہوتا، ناراض تو نہیں ہو جائیں گے؟ یہ کچھ کرنا نہیں چاہتے، یہ صرف ادھر ادھر دھیان رکھ کے ایک فوٹو چڑھا کے ادھر بھاگ ادھر اپنے نفس کو راضی کرتے ہیں۔ نفس بس کہہ رہا ہے آج یہ کر لو تو وہ کر لیا، ادھر دیکھ لو تو ادھر دیکھ لو۔ اس سے نکلیں، مثبت مضبوط مستحکم ارادے کریں اور پھر چل نکلیں۔ لڑنا شرط ہوتا ہے، جیتنا شرط نہیں ہوتا۔ تاریخ یہ نہیں دیکھتی کہ جیتا کون کون، تاریخ یہ دیکھتی ہے کہ لڑا کون کون، میدان میں کون کون رہا۔ اللہ بدر میں کامیابیاں دیتا ہے، احد میں کئی دفعہ کہتا ہے واپس پلٹو، خندق آئے گی تو پھر کامیابیاں مل جائیں گی، خیبر آئے گا تو پھر کامیابیاں مل جائیں گی۔ تو اس لیے ہمیشہ جیتنا ہی ضروری نہیں، لڑنا ضروری ہے۔ ہمت کریں، کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سجنا باجو ذات صفاتاں عشق دیاں، وکھری کلی دن تے راتاں عشق دیاں۔